السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ سورۃ الناس کے حالے میں کھڑی ہوں، گمسم اور تاحد نظر شوق مچاتے ہوئے شرح ہے۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ کون ہے؟ دروازہ بند ہوتے ہی وہ شدید گھبرا چکی تھی۔ پل میں اسے احساس ہوا کہ حازم کی بات مان کر حویلی میں آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ خوف اتنا تھا کہ کچھ پل تو جگہ سے ہل نہ سکی۔ اسی وقت کمرے کے باہر سامر گھوم رہا تھا۔ رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ اگر مہیرہ کو کچھ ہوتا یا حازم کا اس میں ہاتھ ہوتا تو وہ اسے نہ چھوڑتا۔ وہ پاگل لڑکی اپنے لیے عذاب چن چکی تھی۔ مجھے باہر نکال۔ پھر ایک دم ہی وہ دروازے کے پاس پہنچتی، ابھی دروازہ کھٹکھٹاتی کہ یک دم ہی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے سختی سے پیچھے دھکیلا اور پھینکنے کے انداز میں کرسی پر بٹھایا تھا۔ مہیرہ کا جیسے سانس رک گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر لبوں پر ہاتھ کی گرفت شدید سخت ہو چکی تھی۔ نیم اندھیرے میں وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جس کی سیاہ آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی، مگر زیادہ دیر وہ غور نہ کر سکی۔ وہ پہچان چکی تھی۔ ذرا بھی آواز آئی تو یہ ساری گولیاں تم میں اتار دوں گا۔ بنا لبوں سے ہاتھ ہٹائے پسٹل اس کی گردن پر رکھتے اور سخت لہجے میں بولتا اسے شل کر گیا۔ آنسو گال سے بہتے جا رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں مدھم پڑ چکی تھیں۔ وہ آدھا اس پر جھکا ہوا تھا، انتہائی قریب۔ مہیرہ کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ حازم نے ایک نظر ان بھیگے نینوں کو دیکھا اور پھر پسٹل والے ہاتھ سے اس کے کوٹ سے موبائل نکالا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خوف تھا کہ جان نکال رہا تھا۔ حازم نے موبائل آف کر دیا اور ٹیبل پر پھینکا۔ کمرے سے کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ وہ جلد ہی پیچھے ہوا۔ مہیرہ نے گہرا سانس لیتے رکے سانس کو بحال کیا تھا۔ پورا وجود سفید پڑ چکا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے جانے دو حازم، مجھے جانے دے۔ اس نے اس کو دوبارہ کرسی پر پٹھا کہ اس کی کمر زور سے کرسی کے ہتھی سے لگی۔ درد کی ٹیسیں پورے وجود میں چھا گئی تھیں۔ میری بات مکمل سنو پہلے، حازم نے کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہ رہا تھا مگر دے رہا تھا۔ اس پر 2 کیس ہو چکے تھے آج۔ کیس تو وہ بند کروا لیتا مگر یوں اس کے نام پر حرف آ رہا تھا جو اسے کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ پراسرار ہوا۔ نگاہیں برف سی ٹھنڈی تھیں۔ وہ انتہائی پاس سے اس دلکش لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے بڑے گاؤں کے سامنے اسے تھپڑ مارے، اس پر الزام لگایا، اسے رسوا کرنا چاہا، اسے ٹکرایا۔ مگر وہ حیران تھا، اسے آج بھی مہیرہ سے نفرت نہیں ہو رہی تھی، البتہ وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا تھا، بس اس کے کافر دل کو وہ پسند تھی۔ مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سامر کو بھی ساتھ لاؤ گی۔ مہیرہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کب کسی کو لائی تھی؟ وہ تو کسی کو نہیں بتا کر آئی تھی۔ ایک اور الزام، مگر سامر کے نام پر جیسے اسے امید ملی۔ وہ یہاں تھا تو شاید اسے بچا لیتا۔ میں نہیں لائی، وہ روتے ہوئے بولی، ساتھ ہی بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ حازم بغور اسے دیکھتے کرسی سامنے رکھتے اس پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ پسٹل کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں وحشت تھی۔ اسے سامر کا یہاں آنا ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ مگر وہ تمہارے پیچھے یہاں آ کیا ہے؟ وہ بات کو کیوں بڑھا رہا تھا؟ مہیرہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں حازم کے لیے اور نفرت بڑھ چکی تھی۔ مجھے جس کام کے لیے بلایا ہے وہ بتاؤ۔ وہ جلد ہی سنبھل گئی تھی۔ حازم نے بڑی دلکشی سے اسے دیکھا۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا مگر میں چاہتا ہوں کہ نہ پتہ چلے۔ اس کا لہجہ پراسرار تھا۔ اس لیے ایک آفر ہے تمہارے لیے۔ جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ اس نے ایک بار پھر دروازے کو دیکھا۔ کمرے میں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ تم میں سب سے دور ہو جاؤ۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور مہیرہ حیران۔ کس سب سے؟ اسے حقیقتاً سمجھ نہ آیا۔ تم جانتی ہو کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہارا باپ کیس کرتا ہے، میں اسے دیکھ لوں گا۔
تمہارا بھائی اپنی جگہ پر ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی ماں کو لو اور یہاں سے چلی جاؤ تاکہ تم بچ سکو۔ مہیرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے ارتسام کو بچانے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ نہیں، میں نے تمہیں یہاں تمہیں بچانے کے لیے بلایا۔ سوچا ایک موقع دے دوں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا اور مہیرہ صدمے میں۔ تم کیا دیکھو گے میرے باپ کو؟ وہ نفرت و غصے سے چلائی۔ رنگت شدید سرخ ہو چکی تھی۔ وہ میرا کام ہے، تم دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حازم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ دوسری صورت میں تمہارا نقصان ہے، شدید نقصان۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میرا کیا نقصان کرو گے تم؟ تم نے کچھ چھوڑا ہے اب تک جسے تم برباد کرنا چاہتے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بڑی بڑی تھی، پھٹ گئی، مگر اونچی آواز میں کمرے سے آواز نہ نکل سکی۔ چھوڑا ہے نا؟ ایک نظر موبائل کو دیکھتے وہ اس کے عین مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہایت دل فریبی سے۔ تم نے کچھ نہیں چھوڑا، تم نے سب برباد کر دیا ہے حازم، سب کچھ۔ اس کے لہجے میں درد سمٹ آیا۔ کیا کچھ کھو دیا تھا اس نے؟ حازم پاس ہوا۔ میں نے بہت قیمتی چیز چھوڑ دی مہیرہ، تمہاری عزت اب تک محفوظ ہے، ورنہ کیا روک سکتا ہے مجھے؟ تم یہاں چیخو گی، چلاؤ گی۔ وہ پاس ہو رہا تھا، مہیرہ پیچھے ہو رہی تھی۔ حقیقی معنی میں اب اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ وہ اتنا پیچھے ہوئی کہ کمر ٹیبل سے لگ گئی۔ نہیں، جانے دو۔ حازم نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر موجود سب چیزیں نیچے گرا دی۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ خوف تھا کہ جسم کے جان نکال رہا تھا۔ حازم نے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اسے دیکھا۔ خوف سے سفید پڑتا چہرہ، کپ کپاتے لب اور فریاد کرتی نگاہیں۔ اس کا دل مچل سا گیا، مگر سنبھل گیا۔ مگر تمہاری تھوڑی سی آواز بھی باہر نہیں جا سکے گی، اور جب تم باہر جاؤ گی تو رسوا ہو جاؤ گی۔ نہیں، وہ تڑپ گئی۔ شدید مزاحمت کرتے اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ ہلا تک نہیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ویسے میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ اس کا ہاتھ ٹیبل سے ہوتا اس کی کمر پر آ گیا۔ مہیرہ کی بس ہوئی تھی۔ اس نے پوری شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا، مگر اس سے پہلے اس کے چہرے کو چھوتا، حازم نے شدید سخت گرفت میں اس کے ہاتھ کو دبوچتے ٹیبل سے لگایا، اتنی شدت سے کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا، بہت برا حشر کروں گا، بے حد برا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچتے گرایا تھا۔ مہیرہ کی سانسیں مدھم پڑ چکی تھی۔ اس کے قدموں سے جان جیسے نکلے جا رہی تھی رفتہ رفتہ۔ جانے دو، اس کے لبوں نے التجا کی۔ سب ہسارے برداشت تھے، مگر عزت پر حرف۔ وہ مر جاتی یا مار دیتی خود کو۔ حازم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ دائیں جانب گرتے گرتے بچی۔ سیاہ لمبے بال پونی سے نکلتے کمر و کندھوں پر بکھر چکے تھے۔ اس کی طرح اس کا دماغ کئی لمحے کام نہ کر سکا۔ اس کے ٹیبل کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، مگر جلد ہی کانوں میں آواز پڑی، جیسے دروازہ کوئی شدت سے بجا رہا تھا یا شاید توڑنا ہی چاہ رہا تھا۔ آواز دماغ تک پہنچی تو جیسے اس کے ہوش بحال ہوئے۔ وہ تیزی سے مڑی۔ حازم وہاں نہیں تھا، مگر اس وقت اسے پرواہ کب تھی؟ وہ بھاگتے ہوئے دروازے تک گئی۔ اس نے روتے ہوئے دروازہ بجایا۔ ان سب میں وہ یہ دیکھ ہی نہ سکی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے گردن کو چھوتے گھومتے دماغ کے سنگ موبائل دیکھنا چاہا۔ یہاں کوئی اس کا نہیں تھا۔ وہ اسحاق خان کو کال کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی واپس بھاگی، وہ ابھی جھکتی موبائل اٹھا ہی رہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سامر اسے ہر جگہ دیکھ چکا تھا، مگر وہ ایسی غائب ہوئی کہ پھر ملی ہی نہیں۔ اس کا نمبر کئی بار ملایا، مگر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مگر اس نے خود اسے اندر آتے دیکھا تھا۔ اس نے رملہ کے کمرے میں بھی چیک کیا، کئی اور ملازموں سے پوچھا، مگر کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ حویلی کے تقریباً سب کمرے اس نے دیکھ لیے، بس ایک کمرہ نہ دیکھا۔ وہ کمرہ کافی ذاتی کمرہ تھا شاہد جدیال کا۔ ان کی ہر ضروری چیز اسی کمرے میں ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے یہاں آتا تھا،
مگر اس کمرے میں کبھی نہیں گیا۔ اس کمرے کے باہر گارڈ ہوتا، کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے پوچھا۔ اس کا کہنا تھا یہاں کوئی نہیں تھا۔ سامر کا دماغ چکرا سا گیا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حویلی میں گاڑیاں آنے کی آواز آئی۔ وہ باہر نکلا، اس بات سے انجان کہ اس کے نکلتے ہی کچھ ملازم اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ باقی بھی وہاں جمع ہو رہے تھے۔ وہ گارڈ وہاں کھڑا تھا، وہ رفو چکر ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک گاڑی رکی، شاہی جدیال باہر نکلے، ساتھ ہی قمر جدیال بھی تھے۔ گھر کی خواتین البتہ نہیں تھیں۔ کیوں برخوردار حازم کا انتظار تھا؟ شاہی جدیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ سامر انہیں حازم جیسا ہی پسند تھا۔ سامر نے کچھ نہیں کہا، وہ جیسے حازم کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ آ رہا ہے بس، لو آ گیا۔ جب ہی گاڑی اندر داخل ہوئی اور گرے شلوار قمیض میں ملبوس حازم سرحان گاڑی سے نکلا، باقی لوگ اندر چلے گئے۔ حازم اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اتنی بے چینی، خیریت تو ہے؟ مہیرہ کدھر ہے؟ وہ بات کاٹ گیا تھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ شدت سے بازو سے دور کیا۔ حازم مسکرایا، مگر کوئی صاحب نظر ہوتا تو جان پاتا اس کی مسکراہٹ کتنی زہریلی تھی۔ کدھر ہے کیا مطلب؟ وہ اپنے گھر ہوگی نا؟ وہ صاف انجان بنا۔ سامر نے دانت پیسے اور پھر پوری شدت سے مکہ اس کے منہ پر مارا تھا، اتنی شدت سے کہ حازم کے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ چہرہ دائیں جانب کو ہوا، بال ماتھے پر بکھر گئے۔ وہ امید نہیں کر رہا تھا، ابھی وہ سنبھلا نہیں تھا کہ سامر نے اس کا گریبان پکڑا۔ تجھے کہا تھا اس سے دور رہ۔ اس کے لہجے میں شدید وحشت تھی، دماغ جیسے شل ہو چکا تھا۔ یہ سوچ جان نکال رہی تھی کہ وہ اچانک کدھر غائب ہو چکی تھی۔ حازم اس عمر سے نکل آیا تھا جہاں وہ بہانے بناتا، وہ کیسے، کیوں، کدھر، کب جیسے سوال کرتا۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے خون صاف کیا تھا، لبوں سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ بے حد حسین لڑکی ہے وہ، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کئی بار اس نے معنی ہے جسے بات ادھوری چھوڑی۔ سامر کی رگیں تک ابھر آئیں۔ تو نے اسے چھوا کیسے؟ وہ شدت سے چلاتے اس پر جھپٹا، مگر وہ پہلے ہی پیچھے ہو گیا تھا۔ آجا اندر یار میرے، تماشا لگ چکا ہوگا تیری محبوبہ کا، بچا لے اسے۔ وہ طنزیہ ہنستے اندر چلا گیا۔ سامر کچھ لمحے کچھ نہ کہہ سکا، مگر جلد اس کے پیچھے گیا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اندر ہی تھی۔ If you like this novel, so please kindly subscribe to this channel, like, share and comment. Okay, Allah Hafiz, take care.